ایک گاؤں میں تین بھائی رہا کرتے تھے۔ تینوں بہت زیادہ سست اور کاہل تھے۔ کوئی کام ان سے نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ گاؤں میں نکلتے تو لوگوں سے جھگڑتے لڑتے، اور روز ان کے گھر ان کی شکایتیں ان کی ماں کے پاس آیا کرتی۔ ان کی ماں بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کچھ پیسے اکٹھے کرتی، جو کہ مہینے پہ تھوڑا بہت راشن آ جاتا، اس سے دال روٹی چل رہی تھی۔ لوگ ان کی ماں کو ترس کھا کر کچھ پیسے اور کچھ غلہ دے دیا کرتے، جس کی وجہ سے ان کی ماں اپنے بچوں کے لیے کچھ پکا لیتی۔ ایک دن بادشاہ نے محلے میں اعلان کروایا کہ جو کوئی بھی میرے محل کی ایک ہفتے میں صفائی مکمل کرے گا، میں اس کو 500 اشرفیہ دوں گا۔ ماں نے یہ بات سن کے بچوں سے جا کے کہی۔ بچوں نے کہا، ماں آپ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ماں نے کہا، بیٹا بادشاہ کے محل سے ایک اعلان ہوا ہے کہ جو کوئی بادشاہ کے محل کو ایک ہفتے میں صاف کرے گا، اس کو بادشاہ 500 اشرفیاں دے گا۔ اب تم بتاؤ، اگر تم یہ کام کر لو تو ایک ہفتے کے اندر 500 اشرفیوں کے مالک بن جاؤ گے۔ اس سے تم اپنا کوئی کاروبار کر لینا، تو تم کو کہیں نوکری بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ ماں کی بات سن کے پہلا بیٹا بولا کہ ماں آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ لردے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، میں اس کے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ چیز نہیں رہ پاتی۔ دوسرے بیٹے کی طرف ماں نے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ ماں آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے اندر کھجانے کی بہت بری عادت ہے، مجھے تھوڑا سا کام کر لوں تو کھجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر میں 10 منٹ کھجانا شروع کر دیتا ہوں۔ جب تیسرے کی طرف ماں نے دیکھا تو وہ کہنے لگا، ماں میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، جیسے آپ کہو گی میں ویسے کروں گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ میں 10 منٹ کام کرتا ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک ہفتے میں پورے محل کی صفائی میں کیسے کروں گا؟ ماں نے ان سے کہا کہ بیٹا تم تینوں کے تینوں کسی کام کے نہیں ہو، لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے یہ بات خواب ہی رہے گی کہ میرے بیٹے کسی کام پر لگیں۔ یہ کہہ کر ماں اپنے بستر کی طرف چل پڑی اور اپنی چادر اوڑھ کر سو گئی۔ تینوں بھائی سوچنے لگے کہ 500 اشرفیاں تو بہت بڑی چیز ہیں، اگر ہمیں مل جائیں تو واقعی ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو تینوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے لیے یہ 500 اشرفیاں کیسے حاصل کریں۔ پہلا بولا کہ میرے ساتھ جو ہاتھ میں لرزہ کا مسئلہ ہے وہ بڑا مشکل ہے، اس کے لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں کوئی چیز اٹھاؤں گا نہیں، بس اٹھانا تم اور میں صفائی کر دوں گا۔ دوسرے بھائی نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ میں اٹھا کے رکھ دوں گا ایک سائڈ پر اور تم صفائی کر دیا کرنا۔ اس کے بعد دوسرا بولا کہ مجھے جو کھجلی ہوتی ہے اس کے لیے میں کیا کروں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر میں کام کر رہا ہوں گا اور مجھے کہیں کھجلی ہوگی تو تم کھجا دینا۔ پہلے والے نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا تیسرا والا۔ تیسرے والے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایسا کریں گے کہ اس کو پانی لا کے دیا کریں گے اور یہ اپنا منہ دھو دیا کرے گا جس وقت بھی اس کو نیند آیا کرے گی۔ تیسرا والا راضی ہو گیا، لیکن تینوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس کام کا اپنی ماں کو نہیں بتائیں گے۔ دوسرے دن تینوں بھائی نکلے اور بادشاہ کی محل کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے آپس میں وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ بھئی جو بات ہم نے رات کو کر دی ہے اس کے ساتھ ہم نے قائم رہنا ہے اور اسی پہ عمل کرنا ہے۔ چلتے چلتے بادشاہ کا محل آ گیا اور تینوں بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دربان سے کہا کہ بادشاہ سلامت نے اعلان کیا ہے کہ 3 لوگ ان کو چاہیے ہیں جو کہ ایک ہفتے میں ان کا محل صاف کر دیں۔ دربان نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اندر چلے جاؤ۔ وہ تینوں ادب کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو بادشاہ سلامت اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان تینوں نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کا محل صاف کرنے کے لیے راضی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنا کام شروع کر دو۔ کام تم نے نیچے سے شروع کرنا ہے اور اوپر والے کمروں میں بعد میں جانا ہے۔ جب نیچے کا صاف کر لو گے تو اوپر چلے جانا۔ اس میں سے ایک بھائی بولا کہ بادشاہ سلامت، اگر میں جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ہم پہلے اوپر کا صاف کریں گے تاکہ جتنا کچرا ہو وہ نیچے آ جائے اور پھر ہم نیچے کی صفائی کر دیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، تم جس طرح چاہو صفائی کر لو، بس مجھے ایک ہفتے کے اندر گھر صاف چاہیے ہے۔ تو تینوں بھائی
نکلے اور اوپر کی طرف چل دیے۔ دربان نے ان کو اوپر کا پورا گھر دکھا دیا اور یہ بتا دیا کہ کہاں کہاں سے کیا کیا کرنا ہے۔ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور تینوں آگے بڑھے اور ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ ان تینوں میں سے ایک نے دربان سے کہا کہ بھائی ہمیں کچھ چیزیں لا دیجئے، جیسے کہ کپڑا اور 2-3 جھاڑویں اور پانی سے بھری ہوئی ایک بالٹی، تاکہ ہم کام شروع کر سکیں۔ دربان نے ویسے ہی کیا اور ان کو تینوں چیزیں مہیا کر دیں۔ اب پہلے والے بھائی نے دوسرے سے کہا کہ تم یہ چھوٹا چھوٹا سامان اٹھانا شروع کرو تاکہ میں کپڑے سے یہاں سے مٹی صاف کرنا شروع کر دوں۔ دوسرے بھائی نے ایسا ہی کیا، وہ سامان ایک ایک کر کے اٹھاتا اور دوسرا بھائی وہاں سے صاف کر دیتا۔ جب دوسرے بھائی کو کھجلی محسوس ہوتی تو وہ اپنے بھائی سے کہتا کہ اے میرے بھائی، ذرا میری کمر پہ کھجلی کر دو، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں۔ تو دوسرا بھائی اس کی کمر پہ کھجلی کر دیا کرتا۔ تیسرا بھائی جھاڑو لگانے پر لگا ہوا تھا، وہ ہر جگہ کی جھاڑو لگانے کے لیے راضی تھا، اس لیے اس کو جھاڑو دے دی گئی۔ جب اس کو جھاڑو لگاتے لگاتے تھوڑی بھی نیند محسوس ہوتی تو وہ اپنے بھائی سے کہتا کہ اے میرے پیارے بھائی، ذرا میرے منہ پر تھوڑا پانی کا چھینٹا مار دو تاکہ میں اپنے منہ سے پانی پوچھ کے اور نیند سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ لہذا دوسرا بھائی یہی کرتا کہ جب اس کو تھوڑی سی بھی نیند محسوس ہوتی تو وہ اس کو پانی سے اس کے منہ کو دھلا دیا کرتا۔ الغرض ان کا پہلا دن جس طرح بھی کر کے گزر گیا اور ایک کمرہ صاف ہو گیا۔ کمرے کی تمام چیزیں چمچمانے لگیں اور شام ہو گئی، لہٰذا تینوں بھائی کام ختم کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء دیں کہ اور یہ کہا کہ یہ اپنے گھر لے جاؤ۔ وہ تینوں بہت خوش ہوئے اور وہ کھانے پینے کی چیزیں اپنی ماں کی طرف لے جانا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو ان کی ماں نے کہا کہ ارے کمبختوں، تم نے کہاں چوری کر لی؟ تم تو آج تک گھر میں ایک کیلے کا چھلکا نہیں لے کر آئے، آج تم کو یہ کھانا کہاں سے مل گیا؟ تو اس میں سے ایک بھائی بولا کہ ماں، ہم شہر کے باہر گئے تھے اور وہاں پر ایک جگہ پر مزار میں لنگر ہو رہا تھا، یہ سب کچھ وہیں سے ہی ملا ہے ہم کو، لہٰذا تم بھی کھا لو اور ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ اس طرح چاروں نے مل کر کھانا کھایا اور اپنے اپنے بستر پر جا کر سو گئے۔ جب وہ سوئے تو ان کو نیند اتنی گہری آئی کہ آج تک انہوں نے کبھی ایسی گہری نیند لی ہی نہیں تھی۔ اگلے دن صبح سویرے جب تینوں اٹھے تو کام کے لیے روانہ ہونے لگے۔ اس وقت ان کی ماں سو رہی تھی، وہ ماں کو سوتا چھوڑ کے اور کام کی طرف چل دیے۔ جب ماں کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ ماں کو بہت تعجب ہوا، لیکن وہ زیادہ دیر تعجب میں نہ رہ سکی کیونکہ یہ ان کی روز کی روٹین تھی۔ روزانہ کا ان کا یہی معمول تھا کہ صبح سویرے گھر سے نکل جاتے اور پھر شام کو گندے حلیوں میں گھر آتے۔ جب وہ بادشاہ کے محل پہ پہنچے تو دربان نے ان کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اندر داخل ہوئے تو بادشاہ سلامت اپنے تخت پر برجمان تھے۔ انہوں نے تینوں سے کہا کہ صبح بخیر، آج تم کچھ وقت سے جلدی آ گئے ہو، لہٰذا تم ابھی سے کام شروع کر دو۔ اس لیے وہ تینوں کے تینوں اوپر چلے گئے اور دوسرے کمرے کو کھول کر اس کی صفائی شروع کر دی۔ دوسرے کمرے میں اتنا سامان نہ ہونے کی وجہ سے صفائی جلدی مکمل ہو گئی، اس لیے ان کو تیسرا کمرہ بھی دے دیا گیا۔ الغرض 2 دن میں اوپر کا پورا ہال صاف کر دیا اور تینوں بہت خوش ہوئے۔ جب شام کو گھر جانے لگے تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم تینوں نے بہت محنت کی ہے، اس لیے آج ہم تم کو کھانے میں کچھ زیادہ دیں گے۔ بادشاہ نے کچھ پھل اور کچھ کھانے کا سامان ان کو دیا اور وہاں سے روانہ کر دیا۔ تینوں بھائی خوش خوش اپنی ماں کی طرف جانے لگے اور جب گھر پہنچے تو ماں نے سوال کیا کہ آج کھانا تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو اس میں سے دوسرا بولا کہ جس مزار میں کل کھانا بٹ رہا تھا اس مزار میں آج پھر کسی نے کھانا دیا ہے، تو ہم وہ اپنے گھر میں لے آئے، لہٰذا آپ بھی کھائیے اور ہم بھی کھا کے آرام سے سو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر تینوں بھائی کھانا کھا کر اٹھے اور اپنے کمرے کی طرف چل دیے اور جا کر اپنے بستروں میں سو گئے کہ صبح کو اٹھ کر جائیں گے اور باقی کی صفائی بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ صبح ہوتے ہی تینوں بھائی اٹھے اور اپنے کام کی طرف چل پڑے۔
جاتے جاتے انہوں نے والدہ کو دیکھا جو کہ سو رہی تھی۔ اب تو والدہ جب اٹھی تو ان کو شک ہو گیا کہ میرے بچے کہیں پر جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ روزانہ کا کچھ مل رہا ہے۔ بہرحال بچے تینوں اپنے بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے اور دروازے میں سے دربان نے ان کو اندر جانے دیا۔ جیسے ہی وہ باندر گئے تو بادشاہ سلامت اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ آج تو نیچے کا پورا محل صاف کرنا ہے، لہٰذا آپ تینوں جو ہے وہ میرے سامنے کام کریں۔ جب تینوں نے بادشاہ کے سامنے کام کرنا شروع کیا تو بادشاہ ان کی کاہلی کو پہچان گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم عصر کے وقت تک کام کرو، اس کے بعد میں تم کو ایک جگہ لے کے چلوں گا اور وہاں پر تمہارے ساتھ 2 گھنٹے گزاروں گا۔ تینوں بھائی سن کے یہ بات بہت خوش ہوئے اور راضی ہو گئے اور جلدی جلدی کام ختم کرنے لگے۔ اس دن صرف محل کا ایک ہی کمرہ صاف ہو پایا کیونکہ ان کو بادشاہ کے ساتھ جانا تھا، لہٰذا تینوں وقت پر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ تینوں بھائی خوشی خوشی بادشاہ سلامت کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور بادشاہ ان کو ایک تہہ خانے میں لے کر چلا گیا جہاں پہ گھوپ اندھیرا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ ذرا شمع جلائی جائیں۔ جب شمع جلائی گئیں تو وہاں جب روشنی ہوئی تو تینوں نے دیکھا کہ وہاں تو جیلیں ہیں۔ جیسے ہی تینوں جیل خانے میں داخل ہوئے تو دربان نے جیل کا دروازہ بند کر دیا اور وہ وہاں پر اچھلنا شروع ہو گئے کیونکہ بادشاہ نے جیل کا فرش اتنا گرم کروا دیا تھا کہ ان کے پیر جلنا شروع ہو گئے۔ وہ اتنا اچھلے اتنا اچھلے اتنا اچھلے کہ وہ دیوانوں کی طرح معافیاں مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کے بعد ہم کام چوری نہیں کریں گے، خدا کے لیے ہم کو یہاں سے نکالو۔ جب وہ تھک ہار کر معافیاں مانگنے لگے تو دربان نے بادشاہ کو یہ پیغام پہنچایا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ تمہاری حرکتیں دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کتنے کاہل ہو، اس لیے میں نے اپنے وزیر کو بھیج کے تمہارے محلے سے تمہارے حالات کا پتہ کروایا کہ تم کتنے بیکار لوگ ہو۔ اب تم جاؤ اور جا کر نہا دھو لو اور دوبارہ سے محل کی صفائی شروع کر دو، اور آج کی رات تم گھر نہیں جاؤ گے، کل تک مجھے پورا محل صاف چاہیے، نہیں تو میں تم کو ساری زندگی کے لیے اسی جیل خانے میں ڈال دوں گا اور جلتے جلتے تمہارا مرغ مسلم بن جائے گا۔ تینوں کو بہت خوف آیا اور وہ جلدی جلدی نہانے گئے اور نہا کے محل کی صفائی شروع کر دی۔ اب نہ تو کھجلی والے کو کھجلی ہوئی اور نہ نیند آنے والے کو نیند آئی اور نہ ہی لرزے والے کو کوئی چیز چھوٹی۔ تینوں نے محنت کر کے پورا محل اچھے سے صاف کیا اور دوسرے دن شام کو بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر ہو گئے۔ بادشاہ سلامت نے ان تینوں کو کہا کہ کیوں، اب کیسا لگا تم کو محنت کرنا؟ تینوں نے بادشاہ سلامت کے سامنے عرض کی کہ اب ہم کو پتہ لگا ہے کہ محنت سے کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے، آئندہ کے بعد سے ہم خوب محنت کیا کریں گے اور اپنی ماں کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ بادشاہ سلامت اس بات کو سن کے بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ ان تینوں کو محل میں کسی کام پر رکھ لیا جائے۔ الغرض اس نے ان کو ان کی مزدوری دینے کے لیے اپنے پاس بلایا اور 500 کے بجائے 700 اشرفیہ ان کو انعام میں دے دیں۔ 700 اشرفیہ دیکھ کر وہ تینوں بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ جب گھر کو لوٹے تو ماں ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کو سارا واقعہ بتایا۔ ماں کے خوشی کے مارے آنسو نکل آئے اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا، دیکھا تم نے کہ محنت میں کتنی عظمت ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی ہے اور میرے بیٹوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ سب کچھ محنت کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے میرے بیٹوں کو ہدایت دی اور ان کو کاروبار سے لگا دیا۔ تو دوستوں، اس کے بعد ان تینوں بھائیوں نے محل میں نوکری شروع کر دی اور اپنی ماں کے لیے ایک شاندار گھر بنایا۔ آج وہ تینوں خوشی خوشی رہتے ہیں اور ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ خوشی خوشی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ تو دوستو، یاد رکھو کہ محنت میں بہت عظمت ہے
اور کام سے کبھی انسان کو جی نہیں چرانا چاہیے۔ اگلی ویڈیو کے تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔